بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العلی العظیم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین۔ ما قبل کے دروس میں اور بالخصوص پچھلی گفتگو کے اندر ہم نے جو آیہ کریمہ پیش کی، اللہ تبارک و تعالی نے منکرین اسلام اور منکرین قرآن کے جتنے شکوک و شبہات تھے ان کا بڑی تسلی سے اور بڑی تشفی کے ساتھ رد فرمایا، اور جو اعتراضات، جو شکوک و شبہات قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق انہوں نے پیش کیے یا پیش کرنے کی کوشش کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرما کے ان کا رد کر دیا کہ تم جتنی بھی کوششیں کر لو تم قرآن مجید کی حقانیت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، پھر اب تم جتنے مرضی اوچھے ہتھ کنڈے اپنا لو لیکن تم قرآن مجید فرقان حمید اور اسلام کی حقانیت کو کبھی بھی باطل نہیں کر سکتے، تم نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ تو ایسا شجر ہے کہ جس کی آبیاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اب اس کی جو شاخیں ہیں وہ تو آسمان سے کیا سدرۃ المنتہا سے جا کر ٹکراتی ہیں، تم اس کو اب کبھی بھی نیچے نہیں گرا سکتے۔ اسی مضمون کو آگے لے کر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید دلائل قائم فرماتا ہے اور انہی منکرین کا مزید کفار کا رد فرماتا ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم مردہ تھے بس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، پس برابر کر دیا ان کو، سیدھا کر دیا، ہموار کر دیا 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان آیات بینات میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی آیت میں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو تب جھٹلاؤ کہ تم پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو۔ تمہاری حالت تو یہ ہے، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں تو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تم تو اس کائنات میں خود آئے بھی نہیں ہو، تمہیں تو لانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا، تم تو عدم تھے، ایسے معدوم تھے کہ تمہاری ذات تو وجود میں آئی نہیں تھی، تم تو تھے ہی نہیں۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہارا مقابلہ تو اللہ سے بنتا ہی نہیں ہے۔ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، بھلا مخلوق بھی کبھی خالق کے مقابلے میں آئی ہے؟ بھلا مخلوق نے بھی کبھی خالق سے ٹکر لی ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ کہا ہے کہ ہم مردہ تھے، حالانکہ ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہ بات مشہور ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارا یہ جسم بنا اور ہم اس دنیا میں اب آپ کے سامنے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یہ ایک مضمون اور ایک یہ خیال ہمارے ذہنوں کے اندر موجود تھا۔
جبکہ حقیقت یہ ہے، اس بات کو توجہ سے آج سن لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ اور مردہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلے وجود ہو، جو پہلے زندہ ہو، زندہ ہونے کے بعد پھر انسان مردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ چونکہ فرما رہا ہے کہ تم اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور جہان کے اندر ہمارا وجود تھا، وہاں پر ہم زندہ تھے، اگرچہ وہ جہان ہمارے اوہام سے، ہمارے خیال سے بہت بالا تر ہے، بہت اونچا ہے، ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے، لیکن وہ جہان بھی برحق ہے اور وہاں پر ہماری زندگی بھی برحق ہے۔ اس جہان کی طرف میں بالکل مختصر انداز میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ دراصل یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی۔ عالم ارواح کے اندر ہمارا یہ جسم موجود نہیں تھا۔ یہ جو جسم ہے، سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، یہ سارے اعضاء جن سے مرکب ہو کر یہ وجود جسم کہلاتا ہے، یہ جسم وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اس جسم کے اندر جو حقیقی چیز ہماری روح ہے، اس عالم ارواح کے اندر ہماری روح موجود تھی۔ وہ زندہ تھی، سمجھتی تھی اور کائنات کی تمام حقیقتوں سے وہ واقف تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس پر برس رہے تھے۔ پھر ایک موقع آیا کہ اسی عالم ارواح میں موجود جتنی ارواح تھی، وہاں میں بھی موجود تھا، آپ بھی موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان اس دنیا کے اندر آئے گا، وہ سب کے سب اپنی روحوں کی شکل میں اس جہان کے اندر موجود تھے۔ ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک عہد لیا کہ اے میرے بندو، اب وقت آنے والا ہے کہ میں نے اس دنیا کو تخلیق کرنا ہے، کائنات کو بنانا ہے، تمہیں وہاں پر ایک جسم ملے گا، ایک حیات ملے گی، ایک زندگی ملے گی، پھر تمہارے ذمہ کچھ کام ہوں گے، کچھ فرائض ہوں گے، تم وہاں پر جاؤ گے، تو کہیں تم وہاں پر جا کر اپنا مقصد نہ بھول جاؤ، ہمیں نہ بھول جاؤ، تو کیوں نہ ایک وعدہ ہو جائے، ایک پیمان ہو جائے، تاکہ جو ہماری معرفت تمہارے ذہنوں کے اندر ہے یہ بالکل پکی اور پختہ ہو جائے۔ تم وہاں جا کر ہمیں جھٹلاؤ گے، پھر جب ہمارے پاس آؤ گے تو یہ تمہارے پاس کوئی جواب نہ بنے کہ ہم تو یا اللہ تجھے پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، کیوں نہ آج ایک عہد ہو جائے، آج ایک پیمان ہو جائے، آج ایک وعدہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ اے ارواح مسلمین، یا جو بھی اس وقت انسانوں کی ارواحیں تھیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو اس وقت وہاں پر میں بھی موجود تھا، آپ بھی موجود تھے، ہر ایک ہم میں سے ہم میں سے چھوٹا سا بچہ ہو، چاہے بالکل شیرخوار بچہ جو جس نے دنیا میں آ کر صرف ایسے چند سانسیں لی تھیں یا جو بھی کیا تھا اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، یا زندگی میں چاہے سانس نہیں لی، آنکھ بھی نہیں کھولی، پھر بھی فوت ہو گیا، وہ اس بچے کی بھی روح وہاں پر موجود تھی۔ اللہ نے جب سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس بچے نے بھی وہاں پر جواب دیا تھا، میں نے بھی دیا تھا، آپ ہم سب نے دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ہے عالم ارواح، جہاں پر ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی گواہی دی، اس کی حقیقت کو پہچانا، اس کو تسلیم کیا۔ زمین پر آنے کے بعد اب جب ہمارے خیالوں سے وہ وعدے بھلا دیے گئے ہیں یا وہ اوہام سے اوپر کی بات ہو گئی، تو اب دیکھیں کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ مرتد جتنے بھی ہیں، یہ وہاں پر وعدہ کر کے آئے تھے اور آج کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو جھٹلاتے پھرتے ہیں۔ تو عالم ارواح کے بعد جب ہم عالم دنیا پر آئیے، وعدہ ہو گیا، سب نے قالوا بلا کا، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جمیع ارواح کے اوپر نیند طاری کر دی، یعنی ان کو سلا دیا۔ سلا دینے کے بعد اب جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو اب وہ عالم ارواح میں نہیں تھے، بلکہ اب وہ عالم دنیا کے اندر آ گئے۔ جس طرح یہاں پر ہم پر موت طاری ہوتی ہے، ہمارے اندر سے روح نکل جاتی ہے، ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، اور جب یہ روح واپس لوٹائی جائے گی، دوبارہ زندہ ہوگی، تو پھر ہم دنیا کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ عالم قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو جس طرح موت عالم دنیا سے عالم قبر میں جانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح وہ جو اللہ نے سلایا تھا، وہ جو نیند تھی، دراصل وہ ذریعہ تھا عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا۔ ہم عالم دنیا میں آ گئے۔
تو وہ جو ہم پر نیند طاری ہوئی تھی، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے النوم اخبۃ الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ جس طرح انسان موت کے وقت جب مر جاتا ہے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اپنے اوپر قادر نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمیں رات کی کوئی بات یاد نہیں ہوتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کب کروٹ لی تھی، میں نے کتنے سانس لیے تھے، کتنے گھنٹے سے، یہ تو ایک اندازہ ہوتا ہے، میں نے سوتے ہوئے کیا کچھ کیا، کچھ یاد نہیں ہوتا۔ جس طرح موت کے ذریعے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح عالم نیند کے اندر، عالم نوم کے اندر بھی اسی طرح اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا النوم اخبۃ الموت، کہ یہ جو تمہاری نیند ہے یہ دراصل موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چونکہ نیند کو طاری کیا اور نیند مشابہ ہے موت کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم وہاں پر مردہ ہو گئے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج کر گویا دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور یہ زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوگی، یہ پروسیس یہاں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، یہی عمل تمہارے اوپر پھر آئے گا، تم نے اس دنیا کے اندر بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تم دیکھو گے کہ تم پر موت طاری ہوگی، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ثم یحییکم، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تو دوبارہ زندہ کرے گا، تم عالم قبر کے اندر ہوگے، عالم برزخ کے اندر ہوگے، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کا میدان ہوگا، سجا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر آئیں گے، رجوع کر لیں گے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے یہ جتنے پروسیس ہیں اور یہ جتنے درجے ہیں، ان سب کو بیان کرنے کے بعد شروع میں کیا فرمایا تھا؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اگر اللہ کو جھٹلاتے ہو تو پھر آؤ ذرا پہلے خود بخود پیدا ہو کر دکھاؤ، خود بخود مر کے دکھاؤ، اپنی موت کے اوپر قابو پا کر۔ بلکہ آج کے حوالے سے، چونکہ 8 مارچ ہے آج اور خواتین کا عالمی ڈے ہے، اس دن آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر بدماشی ہوتی ہے، فحش گوئی ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی جیسے نعرے لگتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم ہمارا ہے، اس پر مرضی بھی ہماری چلے گی، تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا جسم ہے اور تمہاری مرضی ہے تو ذرا اپنے جسم کے اوپر قابو پا کر دکھاؤ، اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ، اپنے آپ کو زندہ ہونے سے بچا کر دکھاؤ۔ جب ان چیزوں پر تمہارا اختیار نہیں ہے بلکہ کسی اور ذات کا اختیار ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی؟ نہ یہ ہمارا جسم ہے، نہ ہی ہماری مرضی ہے، بلکہ یہ جسم جس نے عطا فرمایا ہے، مرضی بھی اس پر اسی کی چلے گی۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کا، ان لبرل خیال لوگوں کا بھی بالکل بلیغ انداز میں رد فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ محض دعوے ہیں، یہ محض باتیں ہیں، یہ محض غلط اوہام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں مخلوق کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پھر ان چیلنجز کا اور ان مقابلوں کا، ان سوالات کا جواب دے، خود زندہ ہو کر دکھائے۔ بلکہ سائنس آج دیکھیں کہاں تک ترقی کر گئی، کیا کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی آپ دیکھیں ہمارے جسم کے اوپر یہ بال ہیں، ہمارے سر کے اوپر یہ بال ہیں، اتنی ترقی کے باوجود ایک بال بنانے کی بھی طاقت سائنس کے پاس نہیں ہے، اس جیسا بال نہیں بنا سکتی۔ دیکھیں سائنس کہاں پر پہنچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مقابلے میں وہ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، مخلوق کبھی بھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا، بالکل دو ٹوک انداز میں۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ تو وہ ہے۔ اب آگے مزید دلائل ہیں۔ پہلی دلیل کیا تھی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم مردہ تھے، تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، پھر تم مردہ ہوگے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اپنی بارگاہ میں لوٹا دے گا، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اب سنو ذرا، اللہ کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں بتاؤ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہ آسمان تم نے بنایا ہے، یہ زمین تم نے بنائی ہے، یہ شجریات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ فی السماوات ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا تم نے بنایا ہے؟
اگر تم نے نہیں بنایا تو تمہیں پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے کہ جس کے حکم پر یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے، جو اس کائنات کا خالق حقیقی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ ارض و سماوات سب کچھ بنایا، اور آج تم اس کے مقابلے میں آ رہے ہو۔ تمہارا اپنی ذات کے اوپر جو تمہاری اپنی جان ہے اس کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جب کچھ نہیں کر سکتے تو اس خالق حقیقی کے مقابلہ کرنے آتے ہو کہ جس نے فقط کن کہا تھا، اور کن کہنے پر یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی تھی۔ تم اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پس اس نے پھر ساتوں آسمانوں کو بالکل ہموار اور برابر بنایا۔ دراصل یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں سے ہمارے جو متکلمین حضرات ہیں، علم الکلام والے، اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اور یہ ایک بات یاد رکھیں، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اور آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین بھی، بچے آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ان کو الگ کر دیجیے، الگ کر دو ان بچوں کو۔ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے یا آسمان کو پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا اور ساتوں آسمانوں کو بالکل ہموار کر دیا، بالکل بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو، جو کچھ تمہارے ذہنوں کے اندر آ گیا، ابھی تمہارے کانوں نے نہیں سنا، تمہارے دل کے اندر ہے، تمہارے دماغ کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ان سب کو جاننے والا ہے۔ دراصل بس یہیں پر ہمارا آیت مکمل ہو گئی، اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل دے کر منکرین قرآن کو، منکرین خدا کو بالکل لاجواب کر دیا کہ تم جو خدائے وحدہ لا شریک کے مقابلے میں آتے ہو، پہلے ان باتوں کا جواب دو کہ تمہارا جسم کس نے بنایا، یہ کائنات کس نے بنائی، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائی۔ تو جب تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جب ان سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، یہاں تک کہ تمہارا جسم بھی اسی نے بنایا، جب تمہیں اپنے جسم کے اوپر اختیار نہیں ہے اور تم مقابلہ کرنا چلے ہو جو تمہارے ان تمام چیزوں کا خالق ہے اس سے، تو ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو مخلوق سمجھو اور اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق سمجھو۔ اسی میں تمہاری فلاح ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو ہم نے قرآنی آیات آج پڑھی ہیں ان کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔